bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कल आपको पता है हमने ब्लॉग में भी बताया था कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब का हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल हो गया, और इस सिलसिले में ज़ाहिर है उनके वज़ीर ख़ारजा भी थे उसमें, और इसके अलावा तकरीबन 9 अफराद के करीब थे जो उनका हादसे में जो है वो जाँ बहक हो गए। और इस सिलसिले में ज़ाहिर है ईरान समेत पाकिस्तान और तमाम मुस्लिम ममालिक में जो है उनका एक शोक मनाया जा रहा है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सब लोगों का कहना है, आपको तो पता ही है, कुछ अर्से पहले जो है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और इस सिलसिले में उनका बड़ा पुरतगाब इस्तकबाल भी हुआ। बहुत से लोगों ने ये कहा कि भाई ये जो ट्रैफिक जो हादसा हुआ है हेलीकॉप्टर का, ज़ाहिर है इस पर स्पेकुलेशंस भी आई, और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत से लोगों ने ये कहा कि भाई 3 हेलीकॉप्टर थे, उनका जो है इन्हीं के हेलीकॉप्टर को ये हादसा क्यों हुआ, और बाकी 2 जो है वो किस तरीके से जो है ना वो बच गए, या इस शदीद धुंध में या इस बारिश के मौसम में वो बाकी दोनों कैसे बच गए। तो ये स्पेकुलेशन मुसलसल चल रही है, इसके ऊपर भी तबसरे हुए। लेकिन ये भी आपको मैं बताते चलूँ कि ईरानी गवर्नमेंट ने बाकायदा इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि ये कोई कंस्पिरेसी नहीं थी, ना कोई इस किस्म की साजिश थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हादसाती मौत हुई है और हादसा हुआ है, एक तरीके से हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है। इसमें कोई भी ऐसी साजिश मुलविस नहीं हुई, ना अभी तक कोई इस किस्म से कोई चीज़ें सामने आई हैं। तो एक तरीके से जब ईरानी मीडिया ने इसको कंफर्म कर दिया तो मेरा ख्याल है किसी को भी स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब लोग हैं उस पर बहुत सी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन ईरानी मीडिया ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया। और वैसे तो आपको पता ही है कि ये जो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब थे इंतहाई पॉपुलर थे, मुस्लिम उम्मा में भी बहुत पॉपुलर थे। अपने यहाँ तो ज़ाहिर है कि ईरान में तो ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा मुदब्बिर शख्सियत माने जाते थे, और सबका ये कहना था कि ये बाकायदा जो है खारजा पॉलिसी में भी मॉडरेट किस्म की पॉलिसी रखना चाहते थे, सबसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते थे। और आपको पता है हमारे यहाँ तो सबसे पहला ही दौरा है इस हुकूमत के बाद जो है किसी एक बड़े लीडर ने सबसे पहले दौरा किया था, और वो इब्राहिम रईसी साहब थे। और उन्होंने यहाँ आके ख़ासी चीज़ें की। बहुत से लोग जो उनसे मिले, डायरेक्ट मिले, वो भी उनकी इतनी तारीफ़ करते थे। यानी पाकिस्तान जब आए थे, जब लोगों यहाँ मिले थे, बहुत से साफ़ी हज़रात भी मिले थे और भी लोग भी मिले थे, सब ने उनकी बेपनाह तारीफ़ की, उनके सलूक की और उनके मुदब्बराना सलाहियत की, और जिस तरीके से उनकी सोच और अफकार थी उसकी बड़ी लोगों ने तारीफ़ की। तो बेहतरीन किस्म के और बहुत ज़्यादा पॉपुलर मुस्लिम उम्मा में ये शख्सियत पाए जाते थे। तो सब लोगों ने कहा कि ये स्पेकुलेशन अब ये बंद होनी चाहिए, जबकि ईरानी मीडिया ने एक चीज़ कंफर्म कर दी है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हादसा था। इमरान खान साहब को एक और केस में जो है बरीयत मिल गई है। 2022 का ये केस था, और ये 2022 के आज़ादी मार्च के सिलसिले में ये केस था। अब इस सिलसिले में जो है तकरीबन ये तीसरा केस है जिसमें उनको बरीयत मिली है, और सब लोग बड़े ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस पर जश्न मना रही, और जो लोग इसके चाहने वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि जो है धड़ाधड़ जो है कामयाबियाँ मिल रही हैं, एक तरीके से रिहाई इमरान खान साहब को मिल रही है। तो सब लोग कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से ये रिहाई मिल रही है, बाकी मुकदमात में भी जो है उनको रिहाई मिल जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि रिहाई मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत जो है यानी रियासत जो है वो अपने मौके पर डटी हुई है, और वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हट रही है। तो बहुत ये कोई आसान नहीं होगा इमरान खान साहब के लिए कि वो तमाम मुकदमात में बरी हो जाएं। तो इस तरीके से स्पेकुलेशन चल रही है कि ठीक है ये हो रहे हैं, और वाकई इसमें तो कोई शक नहीं कि मुसलसल काफ़ी उसमें बरीयत मिल रही है। अब ये जो 2022 का लॉन्ग मार्च का जो आज़ादी मार्च का जो ये केस था, इसमें ज़ाहिर है सिर्फ इमरान खान साहब ही मतलूब नहीं थे, इनके और भी बहुत मेन लीडरान जो है इस पर मुलविस थे और इस पर समातें चल रही थी। लेकिन अदालत ने जब कल ये समात हुई तो उस पर यह कहा कि ये जिस थाने में की हदूद में ये जो है केस जो है वो दर्ज हुआ था, तो उसमें तो ये वाक़या हुआ ही नहीं। तो इस सिलसिले में फिर ज़ाहिर है कि फिर ये खारिज हो गया, और इसके साथ साथ उनको इस पर बरीयत मिल गई। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हुकूमत किसी तरीके से भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रही है। इतना आसान नहीं होगा कि बाकी मुकदमात में भी यह आसानी से रिहा हो जाए। पता है एक शायर हैं, कश्मीरी शायर हैं अहमद फराद, उनकी जो है नज़म के बड़े चर्चे चल रहे हैं। गुज़िश्ता 2-3 दिन से उनकी एक नज़म है कि उठा लिया जाऊँगा या उठाऊँगा, इस तरीके से उसमें कोई अल्फाज हैं। तो इस सिलसिले में गुज़िश्ता 3-4 दिन से जो है ये नज़म चल रही है, इसके बड़े चर्चे हो रहे हैं। और इस सिलसिले में आपको पता है कि फिर हुआ ये कि जब जो आज़ाद कश्मीर के जो राइट्स हुए, जो हंगामे हुए, जो एहतजाज हुआ, उसके बाद जनाब आपको पता है कि उसमें भी मुसलसल जो है ये नज़म ये चलती रही। तो जब ये एहतजाज ख़त्म हुआ तो उसके बाद पता ये चला कि अहमद
فراز صاحب جو ہیں جو اس نظم کے خالق ہیں وہ لاپتہ ہو گئے، وہ مسنگ ہو گئے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا، بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود چھپ گئے۔ اب یہ چھپ گئے ہیں یا اٹھا لیے گئے یہ تو سر اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ اسٹل مسنگ ہیں۔ تو اس پہ جو ہے جسٹس اختر کیانی، محسن اختر کیانی صاحب نے اس پہ جو ہے نا کل اس پہ سماعت ہو رہی تھی اور اس پہ وہ بڑے سخت ناراض ہو رہے تھے، اور انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ میں جو ہے وزیر داخلہ کو، وزیر دفاع کو بھی بلا لوں گا، اور باقاعدہ انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ آج یہ دونوں حضرات یہ جو ہے وہ حاضر ہوں۔ اب اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ دونوں سیٹ حاضر نہیں ہوئے تو پھر میں وزیر داخلہ کو بلاؤں گا، اس کے ساتھ اور بھی لوگوں کو بلاؤں گا، اور پھر بھی یہ سیٹل نہیں ہوا تو پھر میں پرائم منسٹر کو بلاؤں گا، اور پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ میں پوری کابینہ کو بلاؤں گا اور ان کو بٹھا کے یہاں کہوں گا کہ پھر اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ جو ہے یہ ملک جو ہے وہ آئین کے تحت یا قانون کے تحت چلے گا یا اس کو خفیہ ایجنسی چلائیں گی۔ تو اس طریقے سے یہ بات ہوئی، تو بہت سے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب جو ہے محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں اس معاملے پہ، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو بندہ یہ جو غائب ہوا ہے اس کو حاضر کیا جائے۔ باقاعدہ انہوں نے خفیہ ایجنسی کا نام بھی لیا، اس کہا کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو، یہ بندے کو یہاں پہ حاضر کریں، اس کو لے کے آئیں، میں میرے پاس لے کے آئیں، باقاعدہ اس طریقے سے کہا۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب اکیلے نہیں ہیں، پورے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور بھی جتنے ججز ہیں، حضرات ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا اب یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے محسن اختر کیانی صاحب نے یہ معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے، یہ ایشو ہے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ سارے ججز ہیں، تو یہ معاملہ اتنی آسانی سے جائے گا نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وزیر قانون کا بھی موقف آ گیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا، ان کا بھی ورژن آ گیا، انہوں نے کہا کہ محسن اختر کیانی صاحب کو اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے، ملک جس طریقے سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے، اس طریقے سے ریمارکس نہیں دینے چاہیے۔ لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چاہے وزیر قانون کا اس پہ ریمارکس آ گئے ہیں یا ورژن آ گیا ہے، لیکن محسن اختر کیانی صاحب نے ایک اسٹیپ لے لیا اور وہ اتنے آسانی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک خفیہ ایجنسی کا نام لے لیا کہ یہ جو احمد فراز صاحب ہیں ان کے پاس ہیں، ان کو حاضر کیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ کو بھی بلائیں گے، وزیر دفاع کو بھی بلائیں گے، اور اگر ان سے سیٹل نہیں ہوا تو پرائم منسٹر کو بلائیں گے، کابینہ کو بلائیں گے، اور پھر یہاں فیصلہ کروائیں گے، تو سر دست تو اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن بہرحال اس کی آج ہیئرنگ ہے، جن لوگوں کو آج بلایا، دیکھیں اس پہ آگے کیا ہوتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آ گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے باقاعدہ گورنمنٹ کو یہ کہا ہے، یعنی پنجاب گورنمنٹ کو، کہ اگر 24 مئی تک جو ہے جو ججز اپائنٹ ہونے ہیں ان کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا، تو انہوں نے بھی ایک طریقے سے فیصلہ دے دیا کہ ہر صورت میں 24 مئی کو جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ کا سلسلہ، ایک لسٹ باقاعدہ انہوں نے دی ہے گورنمنٹ کو، سی ایم پنجاب کو، کہ آپ اس پہ فیصلہ کریں۔ لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس وجہ سے ریلیکٹنٹ ہے، اس پہ فیصلہ نہیں کر رہی کہ جو ججز اس فہرست میں ہیں ان کا ٹلٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ اپوائنٹ ہو گئے تو ظاہر تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں اندر ہیں، 9 مئی کے واقعات میں اندر ہیں، وہ سارے کے سارے باہر آ جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس پہ ریلیکٹنٹ ہے، وہ اس پہ فیصلہ نہیں کر رہی۔ لیکن اب چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے یہ عندیہ دے دیا ہے، اگر 24 مئی تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوا تو پھر میں جو ہوں سی ایم پنجاب کو جو ہے وہ بلا لیں گے اپنے پاس، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پوری عدلیہ نے ایک طریقے سے فیصلہ کر لیا ہے ڈٹ کے رہنے کا۔ ایک طرف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے سی ایم پنجاب کے پیچھے پڑ گئی ہے، اسی طریقے سے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وزیر اعظم کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ تو اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی جو ہے ریاست کو، یعنی حکومت کو کوئی نہ کوئی پوزیشن اپنی واضح کرنی پڑے گی، ورنہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دونوں بڑی عدالتیں ہیں، یہ دونوں جو ہیں وہ ایک طریقے سے ڈٹ گئی ہیں اپنے موقع پہ، تو کوئی نہ کوئی حل تو اس کا نکالنا پڑے گا۔ اب یہ گھنٹی کس کے گلے میں لٹکنی ہے یہ تو ظاہر وقت بتائے گا، لیکن سردست سب کا یہ کہنا ہے کہ اب عدالت کچھ ایسے لگ رہی ہے کہ اس نے یہ سٹیپس لے لیا ہے، اور وہ ہر صورت میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے والی ہے۔ تو اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت میں جو ہے ریاست کو اس پہ اپنی پوزیشن کوئی واضح کرنی پڑے گی۔ بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ لڑائی اس طریقے سے چل رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی جو ہے وہ ایک طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہی ہے، عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے، اور ریاست جو ہے بیٹھ کے ایک طریقے سے تماشا دیکھ رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ یہ تو عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے، ہم اس سے ارریلیونٹ ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے، اور وہ ساتھ میں ظاہر ہے کہ وہ
یہ تماشا دیکھ رہی ہے، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ویسے دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی عوام کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑائی نظر آ رہی ہے، کیونکہ سبھی ایک دوسرے سے جو ہے نا نتی ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو آزاد کشمیر کے جو یہ رائٹس ہوئے تھے یا ہنگامے ہوئے تھے یا احتجاج ہوا تھا اس پہ جو احمد فرحات کو جو پکڑا گیا، تو اس میں تو ڈائریکٹ یہی لگ رہا ہے کہ اب جو ہے یہ لڑائی عوام کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. تو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ سے بھی ہے، اور عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہے، یہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے عوام کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے. تو اب سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت فرنٹ فٹ پہ ہے، اور یہ جو حکومت ہے یہ تماشا دیکھ رہی ہے. لیکن سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں ظاہر ہے ایک لاوا پک رہا ہے. جس طریقے سے اب جو ہے عدلیہ نے جو اسٹیپس لیے اس میں کوئی نہ کوئی جو چیز جو ہے وہ واضح کرنی پڑے گی. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ ایڈیٹر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.